قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجبك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم الصابرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأحد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جیسا الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کامران و کامیاب فرمایا. فرعون نے جو مقابلہ کیا تو وہ جادوگر جو تھے وہ سمجھ گئے، ان کو حاصل ہوا علم اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. فرعون نے انہیں بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے ایمان سے ثابت قدم رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت فرمائیں، چھوڑ دیں اس ملک کو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بنو اسرائیل کو لے کر رات میں مصر سے تشریف لے گئے، اور جب آگے گئے تو دریا تھا بحر کلزم. اور فرعون کو جب پتہ لگا تو اس نے بھی پورے شہروں میں آدمی دوڑائے، پرندے دوڑائے کہ وہ اپنی فوجوں کو تیار کریں اور ہم بنو اسرائیل کے تعاقب میں نکلیں گے. سابقہ کتابوں کی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ فرعون نے تقریباً 6 لاکھ سے بھی زائد کی لشکر لے کے بنو اسرائیل کا تعاقب کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کو جب معلوم ہوا کہ فرعون ہمارے تعاقب میں ہے، بہت بڑا لاؤ لشکر لا کر اور ہمارے آگے بحر کلزم ہے،
تو گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون کہ ہم پکڑے گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و معیت سے ایمان و ایقان کے ساتھ فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے لیے راستہ پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس دریا پر اس کے پانی پہ اپنا عصا ماریں تو آپ کے لیے ہم خشک راستہ پیدا کر دیں گے، آپ خوف نہ کریں. نہ فرعون کا فوج آپ کو پکڑ سکتی ہے اور نہ دریا آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ کا ساتھ برکن ولا تخشا، نہ تو فرعون کے پکڑ کا کوئی خوف کریں اور نہ دریا میں ڈوبنے کا خوف کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس پانی پہ عصا مارنے سے اللہ نے 12 راستے بنا دیے اور راستوں کو خشک بھی کر دیا، ہوا چلا دی کہ جیسے باقاعدہ درے بنے ہوتے ہیں اور پلیں بنی ہوتی ہیں اور سڑکیں بنی ہوتی ہیں اور پوری بنو اسرائیل قوم جو تھی وہ نکل گئی. فرعون جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچا اس نے بھی اپنے لشکر کو ان کے تعاقب میں اس دریا میں ڈال دیا، اس بحر قلزم میں ڈال دیا. اور جب اس کا ساری فوج اندر آ گئی اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ اب مل جاؤ. فغشیہم من الیم ما غشیہم، بس وہ تو ڈوب گئے اور کوئی بھی نہ بچ سکا. اس وقت فرعون نے بہت چیخوں پکار کی کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن وہ ایمان قابل قبول نہیں تھا کہ جب کسی قوم پہ عذاب نازل ہو جائے پھر وہ ایمان لائے، وہ قبول نہیں ہوتا. اسی طرح جب کوئی آدمی مرنے لگے اور سکرات لگ جائے اور اس مقام پہ آدمی پہنچ جائے جس کو کہتے ہیں گھر گھرا، کیا مانا کہ پانی منہ میں ڈالو تو گھر گھر کر کے باہر نکل آتا ہے، اندر نہیں جاتا. اس وقت بھی اگر کوئی ایمان لائے یا توبہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح جب سورج مغرب سے شروع ہوگا پھر بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. فرعون نے بہت چیخ پکار کی لیکن توبہ قبول نہ ہوئی اور کفر پہ ڈوب گیا. اللہ نے اس کی لاش کو باہر پھینکا، عبرت کا نمونہ بنا دیا. اور ہر فرعون کا انجام یہی ہوتا ہے، آخر میں وہ ایک دن عبرت ہی بنتا ہے، تماشا ہی بنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب خیریت کے ساتھ اپنے اس راستے سے نکل گئے، اب انہوں نے جب رخ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چند ایک واقعات پیش آئے. ایک واقعہ سے یہ پیش آیا کہ ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا جو بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کہنے لگی کہ اجعل لنا الہا، جیسے ان کے خدا ہیں ہمیں بھی بنا دو. کہ اصل خدا تو وہ ہے نا جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ظاہری دلچسپی کے لیے چھوٹے چھوٹے خدا ہم بھی بنا لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم. اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی جھوٹے خداؤں کی عبادت سے تیار کھڑی ہے. ان ہؤلاء متبر، یہ تو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں، یہ خود بھی ہلاک ہوں گے، ان کے جھوٹے خدا بھی ہلاک ہوں گے. اور قیامت میں ان کی ان عبادات کا اور ان کے اعمال کا کوئی ڈھیلے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہوں تو قوم بنو اسرائیل نے انکار کر دیا. جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا کہ یتیہون فی الارض 40 سنۃ یتیہون فی الارض، کہ 40 سال تک تو کسی صحرائے سینا میں تم پھرتے رہو گے اور تمہیں کسی مصر کا کوئی راستہ نہیں ملے گا.
لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اطاعت فرمایا وہاں انعام بھی فرما دیا. یہ اس کا لطف و کرم ہے. وہ پکڑتے ہیں تو ساتھ رحمت بھی کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ اس دور میں بھی بڑے انعامات ہوئے. ایک انعام تو یہ ہوا کہ بھی صحرا ہے, صحرا سینا ہے, اور کوئی سایہ نہیں, درخت نہیں. تو اللہ نے فرمایا کیا ہے, اللہ نے حکم دیا بادلوں کو کہ بادل سایہ کر. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور دوسرا اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ ان کے لیے آسمانوں سے جنتوں سے کھانے آئے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. من کہتے ہیں تو رنجبین کو, ایک میٹھی چیز جیسے حلوے کی کوئی چیز تھی, اور سلوا کہتے ہیں پرندوں کے گوشت کو. بعد میں فرمایا کہ بٹیر کا گوشت کا اللہ عالم. یہ انعامات بھی ہوتے رہے. اور ساتھ اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی قوم کو میرے انعامات یاد دلائیں اور ان کو بتائیں کہ سرکشی نہ کرو, اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو, اللہ کا حکم مانو. لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن پھر اللہ کے عذاب کے حقدار ہو جاؤ گے. اور جن قوموں پہ اللہ کا عذاب اترتا ہے پھر وہ قومیں ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں, پھر وہ بچ نہیں سکتی. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتلا دے, میں انی لغفار ہوں, میں بہت بخشنے والا ہوں. دعا کریں اللہ حضور کی امت کے گناہ بھی معاف فرما دے. اور حضور کی امت اس وقت جس ابتلا سے گزر رہی ہے, جن امتحانوں سے گزر رہی ہے, ابھی اخباریں پڑھ رہے تھے کتنے لوگ بیچارے دھماکوں میں ہلاک ہوئے, کتنے زخمی ہوئے. وہ پتہ بھی نہیں اپنی خیریت سے آ رہے ہیں, گزر رہے ہیں, ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا عذاب ہے, اور یاد رکھو کہ یہ عذاب جو ہیں یہ آپ کے عقل سے, آپ کے تنظیموں سے, آپ کے سیکورٹی سے, آپ کے نئے نئے پولیس کے سیکشن بنانے سے یہ اس وقت حل ہوں گے جب اللہ راضی ہو. آپ لاکھ انتظامات کر لیں, عقل عیار ہے, 100 بھیس بنا لیتی ہے. آپ لاکھ قانون بنائیں, قانون توڑنے والے بھی عقل رکھتے. آپ لاکھ پہرے لگائیں, مجرم پہرا توڑنے کا بھی عقل رکھتے. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ تو سفر کر سکتے ہیں ان لوگوں کے غم کا کہ جو ایک جلسہ سن کے آ رہے ہوں اڑ جائے. والدین کے بعد بیٹے کے بجائے لاش پہنچے, بھائی کے بجائے لاش پہنچے, بیوی کے پاس شوہر کے بجائے لاش ہے, تو کیا بیتتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی. اس کا ایک ہی علاج ہے, یاد رکھو کہ ما نزل بلاء الا بذنب. اللہ کی طرف سے کوئی امتحان, کوئی مصیبت ہم سے نہیں آتی مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ اپنے بندوں کو کیوں عذاب دے؟ دیکھیں نا, آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے, اب ایک اینک بناتے ہیں تو آپ خود تو نہیں چھوڑے دے رہے. تو اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی, اللہ تو ارحم الراحمین ہے. اللہ اپنے بندوں کو کیوں توڑ ڈالا؟ اللہ اپنے بندوں کو اس حال میں کہ لاشیں پھڑک رہی ہوں, کوئی اٹھانے والا نہ ہو. تو لازمی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بلا آتی ہے تو اس کا سبب ہمارا گناہ ہوتے ہیں. مانا ذرا بلاء الا بذنب. اور حضور نے فرمایا وما رفعت, اور یہ عذاب نہیں چلے گا الا بتوبۃ.
اللہ کی طرف رجوع کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یعنی آپ یقین کریں کہ آدمی اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حوصلہ نہیں پڑتا کہ کیا پڑھیں، ایک صفحے میں آپ پڑھیں گے تو سینکڑوں بندوں کی موت کے خبر۔ کہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں فلسطینیوں کو بموں سے زخمی ہیں اور لاشیں ہاتھ سے لے کے ماں باپ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ حضور کی امت سے رحم کرے، دل سے دعا کرو، کچھ بھی نہیں کر سکتے اور دعا تو کر دیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہ دے۔ اللہم انا خلق من خلقک، ہم تیری مخلوق ہیں، بندے ہیں، جیسے بھی بندے ہوں، بندے تو تیرے ہیں۔ ولا تمنعنا بذنوبنا فضلک، اور جو لوگ مارے گئے دعا کریں اللہ ان کے پسماندگان کو صبر دے۔ انا للہ، بھائی کیا ہو سنی ہو انسان ہے نا، انسان ہیں، بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، کتنے خوشی سے آتے ہوں گے ہم جب سے بجائیں۔ آج مجھے بھی یعنی کل اصولاً ملتان ہونا چاہیے تھا، میرا پروگرام تھا آج جمعہ کا جھنڈ میں حضرت شیخ عبدالغفار مددہ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، بڑے خدمات ہیں ان کے، پورے عالم میں انہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے اور بڑے خاموش اور انتہائی صبر حوصلہ اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اور کس مہربانی تھی، ورنہ میرے جیسے ایک چھوٹے آدمی کی کیا حیثیت تھی کہ میں ان کی مسجد میں جا کے افتتاح کروں۔ بڑے لوگوں کا کرم ہوتا ہے، بڑے بزرگ بچوں پہ ہاتھ رکھتے، لیکن اللہ کی شان ہے، بس طبیعت مانگتی بھی تھی جانے کے لیے، میں نے معذرت کر دی۔ تو آپ تمام حضرات جو ہے نا کچھ بھی نہ کیے گا نا، آگے رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے دعائیں تو مانگو کہ اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما۔ کچھ نہ کر سکو نا، رات کو 2 رکعت پڑھ کے رو کے دعا کہ اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، امن فرما، استحکام فرما۔ تو بہرحال اب جناب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی امت کو، اپنے بنو اسرائیل کو یاد دلائے کہ میں تو بڑا بخشنے والا ہوں، لیکن میں کن کو بخشتا ہوں؟ انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی میری طرف لوٹ آتے ہیں گناہ چھوڑ کے، نافرمانیاں چھوڑ کے لوٹ آتے ہیں میرے طرف، اور بچے ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ثم اہتدوا، اسی میں جم جاتے ہیں موت تک، ان کو معاف کرنے والا۔ اور آج کے سبق میں جو ہم نے آیات مبارک اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو ہی دور بھی آئیں اور ساتھ اپنی قوم کے بڑا اہم لوگ جو ہیں ان کو بھی لائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی چلے کوہ طور پہ اللہ کے حکم پہ، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ہدایت کی کہ تم بھی آ جاؤ طور پہ،
اور یہ بھی ہدایت کی کہ باقی جو لوگ ہیں وہ ہارون علیہ السلام کی اطاعت کریں، اتباع کریں اور ان کے حکم پہ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سے جلدی جلدی اپنے وعدے کے مقام پہ پہنچے، کیونکہ ایک تو حکم خداوندی تھا اور دوسرا پیغمبر چاہتے تھے کہ اس کے ادا میں دیر نہ ہو، تاخیر نہ ہو۔ جب آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے کیوں جلدی کی؟ تو اس سے علماء نے فرمایا کہ ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اور جو نبی ہے تو نبی ہے، دنیا کے لیڈر نہیں، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن کو لے کے چلنا ہے ان کے بلکہ پیچھے چلو، کوئی رہ نہ جائے۔ یہ نہیں کہ ان سے آگے چلے جاؤ وہ آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ قوم کو بھی چھوڑ کے جلدی آ گئے۔ اسی لیے اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ رات کو نکلیں، مومنین کو لے کے چلیں، وقت میں اعتبار ہم آپ ان کے پیچھے رہیں۔ اصول بھی یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کہ ریوڑ چلانے والے جو راہی ہوتے ہیں وہ ریوڑ لے کے پیچھے چلتے ہیں، کوئی رہ نہ جائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اتر گئے تو قوم ایک بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہو، اور وہ امتحان کیا تھا کہ بنو اسرائیل نے جب مصر سے ہجرت کی تو لوگوں کے آپس میں تعلقات تو ہوتے ہیں، مطلب قبط والوں سے انہوں نے زیور وغیرہ مانگے کہ بھی ہماری بھی عید ہے، خوشی ہے، ہمیں کچھ زیورات جو ہے عاریتاً دے دیں، ہم استعمال کر کے واپس کر دیں گے۔ تو ان لوگوں نے دے دیے، جیسے رواج ہے آدمی شادی پہ جاتا ہے ہمسائے سے مانگ لیتا ہے، دے دیے۔ اب اس کے بعد تو وہ بنو اپنا فرعون اور اس کی قوم جو ہے اللہ نے ان کو تو ہلاک کر دیا۔ ابھی اب زیور کی طرف کریں، جن کے زیور ہیں وہ تو مر گئے۔ تو اس لیے ہارون علیہ السلام نے ہدایت کی کہ وہ ان تمام زیورات کو اپنے استعمال میں نہ لائیں، بلکہ ایک بڑا گڑا بنا کے سب اس میں ڈال دیں، کیونکہ آپ وہ لوگ تو ہیں نہیں جن کو ہم واپس کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بھائی امانت تو واپس کی جاتی ہے، لیکن مسلمان اگر ایک دوسرے کے پاس امانت رکھے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر ہے لیکن اس کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، اس کی بھی امانت ہم واپس کریں گے۔ اگر کوئی کافر ہے ہمارے ملک میں آیا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، ملازم ہے، اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کے مال کو امانت سمجھیں گے اور واپس کریں گے۔ لیکن ایک کافر جو ہے وہ حربی کافر کہلاتا ہے، جو مسلمانوں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ تو فرعون تو حربی کافر ہے، وہ تو باقاعدہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ نے بچا لیا نا۔ تو جب وہ حربی کافر تھا تو پھر ان کے زیور واپس کرنے کا کیا مطلب؟ حربی کافر کی تو پھر ہر چیز جائز ہے۔ تو ان کو قرآن پاک نے اوزار کیوں کہا، بوجھ کیوں کہا، اور حضرت ہارون نے کیوں حکم دیا کہ وہ زیور جو ہیں بھائی سارے اکٹھے کرو اور واپس کرو؟ واپس نہیں کر سکتے ہیں، چلو گلے میں ڈالو۔ تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ حربی کافر کا بھی اگر کوئی مال ہمیں ملے تو وہ مال غنیمت ہوگا۔ بات کو سمجھو، یعنی کافر ہے، مسلمان سے لڑ رہا ہے، اس کا جو مال ہے وہ کیا ہوگا؟ مال غنیمت۔ اور مال غنیمت جو ہے وہ امیر المومنین کے پاس جمع ہوگا، اس کے بعد امیر المومنین تقسیم فرمائیں گے۔ تو مال غنیمت کا بھی یہ حکم نہیں ہے کہ جو چاہے لے لے۔
تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، اور اس شریعت میں مسئلہ ہی یہ ہوتا تھا کہ خیرات ہے یا مال غنیمت ہے تو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، اگر آج اس کو جلا ڈالے تو منع ہے، اللہ نے قبول کر لیا، اور اگر آگ نہ آئے تو منع ہے کہ تمہارا مال حلال نہیں اور صدقہ حلال نہیں، لہذا قبول نہیں۔ اس لیے حضرت ہارون نے حکم دیا کہ جائے فرعون کافر تھا، حربی تھا، لیکن اس کا مال ہمیں یہ نہیں ہے کہ جو چاہے لے لے، اس کو جمع کرو اور رکھ دو، اللہ چاہے اللہ جانے اور اس کی آگ جانے لے جائے۔ اور اسی طرح امام محمد نے، یعنی امام محمد بن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے نامور شاگردوں میں ہیں، جنہیں سیر صغیر سیر کبیر بہت بڑی عظیم کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی اس میں بڑا دقیق مسئلہ لکھا ہے کہ بھی محاربہ جو ہے، لیکن غلبہ جو ہے بعد المحاربہ حاصل ہو تو مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جو ہم لڑ کے حاصل کریں، اور اگر بغیر لڑائی کے حاصل کریں تو وہ مال فے ہیں، وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے فہم دی ہوتی ہے نا، ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو آدمیوں کا جھگڑا آیا، اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی فہم عطا فرمائی تھی، فیصلہ کرنے میں آپ کو بے انتہا اللہ نے ملکہ دیا تھا۔ دو آدمیوں کا جھگڑا اس بات میں ہو گیا کہ ایک سفر میں تھے، ایک آدمی کے پاس ایک روٹی تھی، 3 روٹیاں تھیں، ایک بھائی کے پاس 5 روٹیاں، ایک مسافر بیچارہ آیا گزرا تو انہوں نے اس کو بھی دعوت دی، وہ بھوکا تھا، انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، تو تینوں آدمیوں نے مل کے وہ روٹیاں کھا لی۔ اب وہ مسافر جو شریک ہوا، جن کو انہوں نے شریک کیا تھا، جب وہ جانے لگا تو نے کہا بھی تمہارا بہت شکریہ کہ تم لوگوں نے مجھے کھانے میں شریک کیا ہے، اور میں کوئی غریب نہیں تھا، بس سفر کی وجہ سے میں بھوکا ہو گیا، یہ 8 دینار تمہارے لیے ہیں۔ 8 دینار لے کے وہ چلا گیا۔ اب دونوں میں مسئلہ پیدا ہوا کہ 8 دینار کیسے تقسیم کریں، تو ایک بھائی نے کہا، اس نے کہا دیکھو بھائی تمہاری تھی 3 روٹیاں، میری تھی 5 روٹیاں، 3 دینار تم لے لو، 5 میں لے لیتا ہوں۔ اس طرح فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں، ہم آدھا آدھا کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں 8 دینار ہیں، 4 تم لے لو، 4 مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، جب تمہاری روٹیاں 3 ہیں اور میری روٹیاں اس کے مقابلے پہ 5 ہیں، تو میں 5 لے رہا ہوں، تم 3 لے رہو گا کہ نہیں، حضرت علی سے فیصلہ کروا دو، مجھے آدھے دو آدھے تم دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، تاریخی واقعہ ہے، اللہ عالم تاریخ کا اعتبار تو ہوتا نہیں، لیکن اگر واقعہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو علماء لکھ دیتے ہیں کتابوں میں۔ حضرت علی کے پاس آئے، سارا واقعہ سنایا، حضرت علی نے فرمایا دیکھو میرا بھائی، آپس میں جو فیصلہ کر چکے ہو نا یہ اچھی بات ہے، قبول کر لو، تم 3 لے لو اور وہ 5 لے رہا ہے، تمہیں 3 لے رہا ہے، بس راضی ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی چلے جاؤ۔ نے کہا کہ نہیں، اور 3 والے نے کہا کہ نہیں کہ میرا آدھا بنتا ہے، ہم 2 آدمی تھے، آپ عدل کریں۔ آپ نے فرمایا عدل نہ مانگو، عدل نہ مانگو، بس یہ مہربانی ٹھیک ہے، وہ تمہیں 3 دے رہا ہے، لے لو 3 اور جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت عدل کریں، انصاف کریں، تو آپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟
آپ نے فرمایا اچھا جو اصل اگر کرتے ہیں تو آدھا روٹی کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، 3 روٹیوں کے ٹکڑے کتنے ہو گئے؟ جی 9 ہو گئے۔ انہوں نے کہا تو 5 کے کتنے ہو گئے؟ انہوں نے کہا 15 ہو گئے۔ انہوں نے کہا 15 اور 9 کو جمع کرو تو کتنے ہو گئے؟ انہوں نے کہا 24 ہو گئے۔ آدمی تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 3 تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا مانے یہ ہے کہ وہ اس مسافر نے تمہارے اس 3 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا لیا ہے، لہٰذا 1 دینار لے لو اور بھاگ جاؤ، باقی سب اس کے۔ عدم کرنا چاہتے ہو تو عدم تو پھر اسی طرح ہوگا، اس کے ہم 24 حصے بنائیں۔ کیوں یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر آدمی کے ہم نوالے ہی نہیں گے کہ اس نے تیری 3 روٹیوں سے کتنی کھایا اور اس کی 5 روٹیوں سے کتنی کھایا اور سب نے کتنی کھایا۔ پھر تو یہ ہے کہ روٹیوں کے ٹکڑے کریں گے جیسے مال میراث کے ٹکڑے ہوتے، مسئلہ میراث کے مطابق ہر تقسیم ہوگا۔ پھر تمہارے حصے میں صرف 1 دینار آتا ہے اور 3 بھی نہیں آتے۔ اور میں کہا جی وہی 3 دلا دے میں ہر بند کریں۔ وہ ایک مثل مشہور ہے، ایک انگریزی میگزین میں آئی تھی کہ ایک بہت بڑا یعنی امیر آدمی تھا، عرب ہاپتی بلیونیر آدمی تھا۔ ایک بندے کو خیال آ گیا، اس کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا دیکھو بھائی تم بھی آدم و حوا کی اولاد ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ نے کہا میں بھی آدم و حوا کی اولاد ہوں، اس اعتبار سے ہم بھائی ہوئے نا۔ انہوں نے کہا جی ہاں بھائی، بالکل بھائی۔ انہوں نے کہا جب بھائی ہوئے تو اپنی جائیداد سے بھائی کا حصہ دو۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے جناب فوری طور پہ اپنے جیب میں سے 1 پیسہ نکالا، اس کو پکڑا، لے کر لے لو لو۔ اب بھائی تم بلیونیر آدمی ہو، ارب پتی ہو، اور بھائیوں کو پتہ لگ گیا تو یہ پیسہ بھی نہیں ملے گا تو سب بھائیوں میں تقسیم کریں نا جو دنیا میں رہتے ہیں۔ تو پھر تو تمہارے حصے میں خدا جانے یہ پیسہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اس لیے جو مل گیا غنیمت سمجھو جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے بہت بڑی پیاری بحث کی ہے اہل علم، اگر دیکھنا چاہیں ان کی کتاب میں، اور سب خصی علامہ نے جو ان کی شرح لکھی ہے انہوں نے اس کو اور بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا جی کہ جب وہ خیبر گڑھے میں ڈالے گئے، آگ جلائی گئی، تو اب 2 روایات ہیں۔ ایک روایات یہ کہتی ہے کہ ایک شخص تھا جو سامری کہلاتا تھا، اور سامری اس لیے کہلاتا تھا کہ وہ قبیلہ سامرا سے تعلق رکھتا تھا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا موسیٰ ابن ظفر۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، سامری تو لقب تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی بنو اسرائیل میں سے تھا، لیکن منافق تھا، ظاہراً مسلمان تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو یہ وہی سال تھا جس میں فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو اس کی ماں نے یہ کیا کہ اپنے بچے کو چھپانے کے لیے پہاڑ کی غار میں جا کے چھوڑائی، اور وہی کچھ انتظام کر دیا کہ چھپ چھپا کے میں بچے کا خبر گیری کروں گی ورنہ تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو کبھی کبھار وہ بھی چاہتی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ اس کی حفاظت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور کبھی اس کو شہد چٹوا دیتے، کبھی دودھ پلا دیتے، تو وہ بڑھتے بڑھتے جوان ہو گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ نے بدبختی لکھی ہو کہ ایک وہ موسیٰ ہے جو فرعون کے گھر میں تربیت پائی، وہ رسول بن گیا، اور ایک وہ موسیٰ ہے جس کو تربیت جبریل نے دی، وہ کافر ہو گیا۔ یہ اللہ کے معاملہ، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بہرحال جب وہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، عقل آ گئی، تو اس نے دیکھا
کہ جبریل علیہ السلام جہاں قدم رکھتے ہیں وہ تو انسان کی شکل میں آتے تھے، جہاں قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین سبز ہو جاتی ہے، فوراً تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اس نے وہ مٹی اٹھا کے چھپا کے اپنے پاس رکھ لی۔ اس لیے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ان زیورات کو پگھال کے، چونکہ وہ یہ کام جانتا تھا، اس نے گائے کی شکل میں ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا بنانے کے بعد اس نے وہ مٹی جو ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز دینے لگ گیا اور زندہ ہو گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ آگ میں ڈالے گئے زیور، ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، تو وہ ہاتھ میں چھپا کے آیا اور کہنے لگا ہارون علیہ السلام سے کہ حضرت حکم ہو تو میں بھی ڈال دوں۔ تو ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ بھی تو زیور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ڈال دو۔ کہا حضرت یہ ہے کہ میں ڈال تو دیتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ جب میں ڈال دوں تو جو میری نیت ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اچھی بات ہے، بیچارہ امانت واپس کرنے آیا ہے تو اچھی دعا مانگ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی عالم الغیب تو نہیں ہوتے کہ دلوں کے بھیج جانے کے کیا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ہارون نے بھی دعا کی تو اس نے مٹی ڈالی، تو اس نے تو نیت کی تھی نا کہ یہ گائے بن جائے، اور بولنے بھی لگ گیا، وہ گائے بن گئی جناب، سونے چاندی کی اور بول رہی ہے۔ اب ساری قوم کوئی نئی بات دیکھے نا جی حیران ہو کے آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا آپ کے ملک میں جی ایک درخت سے پانی نکل رہا ہے، ساری دنیا کے مریض لینے لگا کے وہاں کھڑے تھے، اس علاقے کے سارے درخت سوکھ گئے۔ کہیں کوئی پیر ظاہر ہو جاتا ہے، ساری دنیا جناب بھاگ رہی ہے جی پیر ظاہر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا تھا کہ آج نکلا ہے باہر۔ اور پھر کون پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی کہ وہ پیر ادھر سے کیسے نکل آیا، کہاں چھپا تھا، بس پیر ظاہر ہو گیا، اس جگہ کا نام بھی ظاہر پیر ہو جاتا ہے۔ کہیں پنج پیر ہو جاتا ہے، کہیں ظاہر پیر ہو جاتا ہے، کہیں چنن پیر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جب قوم نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا سامری سے کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا خدا ہے، اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خدا ہے، تمہارا بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں وہاں جو گئے ہوئے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، خدا بھی ادھر آ گیا ہے۔ تو اب قوم نے جناب اس کو بھی خدا سمجھ کے عبادتیں شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں اللہ نے ان کو خبر دی جو آج کی آیات مبارک ہم نے تلاوت کی ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا کس وجہ سے جلدی کی تم نے اپنی قوم کو چھوڑ کے آئے ہو؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میری قوم کے بندے بھی میرے پیچھے پیچھے میرے نقش قدم پہ بالکل قریب آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی کی تاکہ تعمیل حکم میں جلدی پہنچوں تاکہ تیری اور زیادہ رضا ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الصابرين۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہیں تو پتہ نہیں کہ قوم پہ کیا گزری، ہم نے ان کو ایک فتنے میں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یاد رکھو لفظ فتنہ فساد کے معنی میں بھی آتا ہے، فتنہ جو ہے وہ قتل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور فتنہ جو ہے وہ امتحان و اختبار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ نے جب فرمایا کہ میں فتنے کو محبت کرتا ہوں اور میں بے وضو صلاۃ بھی پڑھتا ہوں، اور میں اس چیز پہ کامل یقین رکھتا ہوں جو ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی،
تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا عجیب بات ہے، تم فتنے سے محبت کرتے ہو؟ ہر آدمی فتنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اب تم فتنے سے محبت کرتے ہو، اور تم بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتے ہو، بغیر وضو کے نماز خدا کے بندے، صحابی رسول ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ نے حذیفہ کی بات نہیں سمجھی، اس کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو ہر آدمی مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے، وہ کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو نماز سے مراد یہ نماز نہیں بلکہ درود ہے جو محمد مصطفیٰ پہ پڑھا جاتا ہے، اس میں وضو کا کوئی حکم نہیں۔ اور باقی حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ وہ چیز جو تخلیق بھی نہیں ہوئی، مخلوق بھی نہیں، پیدا نہیں کی گئی، میرا ایمان ہے۔ حضرت عمر فرمایا جی بات ہے، جو چیز پیدا بھی نہیں، ایمان کیا مطلب؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین ناراض نہ ہوں، اللہ کا قرآن مخلوق نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے کس کو محبت نہیں، یقین نہیں۔ تو بات کا سمجھنا جو ہے، فہم جو ہے، یہ بھی اللہ نے کسی کو دی ہوتی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، ذکا عطا فرمائے۔ اس لیے بڑے بڑے فیصلوں میں، بڑے بڑے مسائل میں صحابہ جیسی شخصیتیں سیدہ عائشہ کے دروازے پہ آگے مسئلہ پوچھتی تھی، اللہ نے بی بی عائشہ کو فہم کیا تھا، سمجھ دی تھی، ذکا دیا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تو آپ کی قوم کو امتحانوں میں ڈال دیا ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے، وہ تم ادھر آ گئے، وہ بچڑا پوجا کر رہے ہیں۔ قومیں ہوتی عجیب ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی نرالی چیز دیکھ لینا جی بس فوراً سجدے میں گر جاتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، فَوَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھی بھرے ہوئے ہیں اور افسوس بھی ہے کہ میری قوم کو کیا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے گائے کی پوجا کر رہی ہے۔ اسی لیے کردبی نے تو اپنے حاشیے میں یہ بھی لکھ ڈالا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ سامری ہندو تھا، ہندو کوئی کیا ہے نا، گاؤں تھا تو، لیکن اس دور میں کہاں بدبخت ہندو پیدا ہوئی، یہ تو بہت بات کی قوم ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو غصے میں آ کے قوم کو کہا، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم اللہ نے تم سے کیا بہتر وعدہ نہیں کیا تھا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، اللہ نے کتنا بڑا اچھا تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، میں تمہیں کتاب تورات دوں گا۔ اللہ کے وعدے کا یہی انتظار کیا تم لوگ۔ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے بندو کیا کوئی بڑی لمبی مدت گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے اور بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے؟ یہ تو ابھی 2 دن کی بات ہے، میں ادھر گیا اور تم نے یہاں خدا نیا بنا لیا۔ یا کیا چاہتے ہو تم کہ تم پہ اللہ کا غضب آ جائے؟ اس لیے تم نے میرے وعدے کا بھی انتظار نہیں کیا، میرے احکام کی بھی مخالفت کی۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذبناها فكذلك ألقى السامري۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ ناراض نہ ہوں، جو کچھ ہم نے کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے، ہم نے جو اوزار مانا بوجھ، اسی لیے گناہ کو بھی وزر کہا جاتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کیونکہ گناہ جو ہے بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے جو فرعونیوں کے زیور اٹھائے تھے وہ بوجھ جو تھا وہ ہم نے ڈالا گڑے میں، اور اسی طرح اس سامری نے بھی ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور اس نے بنایا اس سے ایک بچڑا، جسدن من ایک جسد تھا، اس میں کوئی روح شو تو نہیں تھی، جسدن لَهُ خوار۔ خوار کہتے ہیں جب گائے آواز نکالتی ہے وہ خوار کہلاتا ہے، جیسے گھوڑا آواز نکالے تو وہ نہیں کہلاتا ہے، لیکن اگر گائے ہو تو خوار کہلاتا ہے۔ تو وہ اس سے آوازیں آنے لگی، فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور وہ کہنے لگے کہ یہ خدا ہے اس کے اندر جو بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے فرمایا کہ ان بدبختوں کو کہہ دو، أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو بتلائیں کیسی قوم ہے، اگر آواز سن لی تو کیا ہو گیا؟ کیا وہ تمہاری کسی بات کا جواب دیتا ہے؟ کیا وہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے؟ کیسے تم نے ان کو خدا بنا لیا ہے جو بات نہیں کر سکتا، جو جواب نہیں دے سکتا، جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، تم سے کسی مصیبت کو نہیں ٹال سکتا، وہ کیسے الہ بن گیا ہے؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کی فریاد سننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو زندہ ہے ہمیشہ زندہ ہوگا، جس سے کبھی فنا نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی، حیات بلا موت، جس کی زندگی ایسی ہے جس میں موت و فنا نہیں ہے، اور پھر ساری کائنات کو سنبھالنے والا، تھامنے والا، ساری کائنات کو چلانے والا، نفع نقصان کا مالک۔ یہ بچڑا گیا، تمہاری بات کا جواب ہی نہیں، تم نے اس کو خدا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ان بڑے بڑے عظیم ابتلاءات کا ذکر کیا ہے، اور جس کا تقریباً تفصیلی ذکر جو ہے حدیث فتون میں بھی الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، اور عالم اسلام کو بھی ہر آزمائش سے، عذاب سے اور فتنے سے محفوظ فرمائے، اور حضور کی امت سے رحم فرمائے۔ بس دعا کیا کرو، دعاؤں کے علاوہ مسلمان ہمارے پلے میں کیا ہے؟ کہتے جی کہ اگر گردن کا وسع جو ہے، ہاں جی بالکل، آپ صلاۃ پیغمبر کتاب لے لیں، اس میں احادیث لکھی ہوئی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔
اگر سیدھے بھی اجازت ہوتی، اگر اجازت ہوتی نا، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے، میں دوبارہ اتنا لمبا چوڑا سوال نہ ہوا، یہ تو کوئی خط ہو گیا نا جی۔ اگر احرام پہننے کے بعد جہاز چلنے سے پہلے خوشبو لگا لی، یاد رکھو اگر تم نے 2 رکعت پڑھ لی اور نیت کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ پڑھ لیا تھا تو احرام کی پابندی شروع ہو گئی۔ اب اگر تم نے خوشبو لگائی ہے اور دونوں ہاتھوں پہ لگائی ہے یا پورے چہرے پہ لگائی ہے تو ایک بکری دم پڑ گئی، اگر تھوڑی بہت لگائی تو کچھ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہ سبز پگڑی باندھنا سنت ہے، تمہیں بہرحال اب یہی تو جھگڑے ہیں جس میں بندے مر رہے ہیں، اور جھگڑے کیا ہیں مجھے یہ بتاؤ؟ کیا کوئی سبز پہنے، کوئی کالی پہنے، اور کوئی قوم ایسی بھی نکلی ہے وہ نہ پہننا جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے کہا پہنتے ہی نہیں، جھگڑے سے ہی بچو، نماز میں بھی پھینک دیتے ہیں۔ اب جو مرضی آئے کوئی پہنے، تمہیں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ باقی رہ گیا سنت حضور پاک نے کبھی نہیں باندھی سبز پگڑی، باقی کوئی باندھتا ہے سبز باندھو، سفید باندھو، کالی باندھو، پیلی باندھو، نیلی باندھو، کچھ بل دیا ہے، جو بل دیا ہے کرو، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ۔ یہی پگڑیاں تو لڑوا رہی ہیں، کون لڑوا رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے باتوں میں جھگڑے۔ حضور پاک نے ساری زندگی جو پگڑی پسند فرمائی ہے وہ سفید ہے۔ صرف فتح مکہ کے موقع پہ ایک دفعہ حضور پاک نے کالی پگڑی باندھی ہے، اس کے علاوہ زندگی میں حضور پاک سے اور کوئی رنگ ثابت نہیں، اور حضور نے اپنی امت کے مردوں کے لیے بھی افضل رنگ جو ہے وہ سفید قرار دیا۔ کہتے جی بریلوی اور دیوبندی میں کیا فرق ہے؟ دونوں کو مل کے دیکھ لو، سارے فرق میں نے بتلانے ہیں، دونوں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ 2 دن ان کے پاس چلے جاؤ، 2 دن ان کے پاس جب زندہ رہے تو انشاءاللہ فرق کا پتہ لگ جائے گا۔ اللہ کے حوالے ہو گئے تو فی امان اللہ۔ میں عمرہ کرنے آیا ہوں، میری اماں نے عمرہ نہیں کیا، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اماں کو عمرہ کرو، جس کے مقدر میں تھا وہ آ گیا، جس کے نہیں ہے وہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہے، ضروری تو نہیں کہ پہلے اماں کرے۔ یہ تو وہی جھگڑا ہے کہ انڈا پہلے کہ مرغی پہلے۔ پاپا تمہیں اللہ نے نصیب کیا، شکر کرو، اماں کے لیے بھی کوشش کرو۔ کہتے جی کہ جب نماز میں اذان میں حضور کا نام آتا ہے تو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں۔ میرا بھائی شرعاً تو یہ بدعت ہے، نہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، حضور کا حکم ہے کہ میرا نام سنو تو درود پڑھو، اور یہی صحابہ کا عمل ہے۔ یہ انگوٹھے پتہ نہیں ہے کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے ہیں، اللہ عالم، خالص بدعت ہے۔ ہماری اکثر مسجدوں میں اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی بدعت ہے۔ اگر ہم پاکستان میں اشراق کی نماز پڑھیں، بالکل اگر کسی بھی ملک میں ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں یا خاموش بیٹھے رہیں، جب سورج نکلنے کے بعد قید رمحن ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، یعنی طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد، اس وقت اگر 2 رکعت پڑھی جائے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جہاں ہوں، جس مسجد میں ہوں۔ کہتے جی کہ ہم طائف جا رہے ہیں، اگر واپسی میں اللہ ہمیں عمرہ نصیب کرے، بالکل بڑا عمرہ ہے، طائف تو میقات ہے، کہتے جی کہ جو لوگ قرضہ لیا واپس نہیں کرتے، اب میں ان کو بخش دوں، بالکل اچھی بات ہے، اچھا ہے، ان کی بھی جہنم سے بچ جائیں گے اور تمہیں بھی اللہ عزت دے گا۔ ایک آدمی کے 7 چکر ہوں، دوسرے کے 6، لیکن اس کا پورا ہے، 7 والے کا 8واں ہو جائے گا۔ 8واں کیوں ہو جائے گا؟ اس کا طواف ختم ہو گیا۔ اگر بوڑھے کو مدد کے لیے پکڑا تو ویسے چکر ہے، طواف تھوڑا ہے۔
طواف تو 7 پہ پورا ہو گیا. اب بوڑھے آدمی کی امداد کی کہ اس کو میں چکر کروا دوں تو وہ خالی چکر کروا رہا ہے. طواف تو وہ ہے جو نیت کر کے شروع کریں گے 7 پہ ختم ہو جائے گا. اگر زمزم کے پانی سے نہایا جائے کوئی بات نہیں. جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں ان کو حکومت اسلامیہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. نہ اپنے ملک کو بدنام کریں، نہ خود ذلت اٹھائیں اور نہ ان کی پریشانی کا باعث بنے. عمرہ کر کے قانون کے مطابق چلے جائیں. جب نصیب ہے تو اللہ حج نصیب کر دیں گے. اگر آدمی کو چکروں میں شک پڑ جائے کہ یہ 7واں ہے یا 6واں ہے تو جو تمہارا گمان غالب ہو اس پہ عمل کرو. یعنی زیادہ خیال یہ ہے کہ 6 ہے چکر کر لو، اور زیادہ گمان یہی ہے کہ نہیں 7 ہو گئے بس اللہ قبول کرے. اگر کوئی آدمی طواف کرے 1 چکر یا آدھے پہ چھوڑ دے اس کو پھر دوبارہ طواف کرنا ہوگا. کہ جب آدمی کی نیت کر لیتا ہے تو اس عمل کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکر میں نے اپنا کندھا جو ہے پتہ نہیں نکالا ہے کیا جو بھی ہے کچھ نہیں ہوا. انگلیوں پر تھی، ہاتھی نکلی تھی، پاؤں کی تلیاں تھی، کچھ سب ٹھیک ہے. اب نہ ہڈیاں گنو نہ پاؤں کی تلیاں گنو، جو ہو گیا اللہ قبول کرے. اگر عورت پردے میں سیدھا کرے بالکل کرے کوئی حاضی ورنہ کپڑا ہٹا لے نماز میں چہرے سے. اگر اذان کے بعد طواف شروع کیا لیکن اس کے بعد نماز کھڑی ہو گئی، جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرو. اگر کسی مسلمان نے نعوذ باللہ اپنی سالی کے ساتھ گناہ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے گا لیکن یہ بہت بڑا لعنتی ہے کہ جو ایک نکاح میں 2 بہنوں کو نعوذ باللہ استعمال کرنا چاہتا ہے. اس سے بڑا ملعون کون ہوگا؟ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. اگر کہتے جی نکاح خانے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، دلہا دلہن سے کوئی حل نہیں، جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو جاتا ہے تو نکاح کا بھی کھڑے ہو جائے گا. پڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مولوی کے تو کھڑے ہونے پہ بھی نظر ہے، بیٹھنے پہ بھی ہے. خود داڑھی منڈوا کے انہوں نے ہر گناہ کا لائسنس لے لیا ہے. جو مرضی آئے کرے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. مولوی کو پکڑو، کھڑا کیوں بیٹھا کیوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مور حلال ہے، کراہت ہے. ہمارے گاؤں کی مسجد میں حضور کے روضے پہ خط لکھے ہیں، بالکل غلط بات ہے. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے نبی کو خط بھیجے. تعویذات اور گنڈے کا جو کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. رقم دینی ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں معاف کر دو. کر سکتے ہو، کر دو، اچھی بات ہے. ایک مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کمپنی نے چھوٹی گاڑی دی ہوئی ہے ڈپٹی کے لیے. میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی گاڑی پہ آتا ہوں. بالکل جائز نہیں. آپ کو ڈپٹی کے لیے دی ہے، انہیں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں دی. یا باقاعدہ کمپنی کو درخواست لکھ کے اجازت لو. لا الہ الا اللہ کا غیر تو جائز ہے، الا اللہ کا نہیں. جو الا اللہ باہر ہے اس سے لا الہ الگ ہے، وہ الگ ہے. اللہ کا بس دعا مانگو، اللہ ہدایت دے. بس مدرس مدرسے میں محتمم صاحب سے تدریس کے بارے میں بات کرتا ہے تو تنخواہ معلوم کرنا چاہیے. کوئی حق نہیں، مدرس تنخواہ لے سکتا ہے. اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے
اور وہ عید کی نماز جو ہے مدینے میں پڑھتا ہے اور عید کے بعد وہاں سے عمرہ بھی کرے گا، تو اب حج کرے تو بظاہر تو حج تمتع ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حج تمتع کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں اس کو اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی زلیخا سے، مجھے تو کارڈ نہیں بھیجا انہوں نے، نہ میں کیا تھا، جو مولوی شریک ہوا اس سے پتہ کر لو، تو تمہیں ان کی شادی کا کیا فکر ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کی تو ہم کہاں سے بیان کریں؟ سارا واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے لیکن شادی کا ذکر نہیں ہے۔ بعض اسرائیلی روایات ہیں کہ شادی ہوئی، اللہ نے بی بی زلیخا کو دوبارہ جوان کر دیا، منع ہوا، یہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں۔ عالم مجدون میں جنگ ہوگی ایک قیامت سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے کے بعض لوگ جو ہیں رمضان کے آخری 10 دن جو ہے مسجد میں گزارتے ہیں، یہی تو سنت ہے کہ اعتکاف بیٹھے مسجد میں۔ جناب نعت رسول پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن نعت میں شرک کے الفاظ بھی نہ ہوں اور فلمی گانوں کے انداز میں بھی نعتیں نہ پڑھی جائیں، اور اس میں کوئی آلات بھی نہ ہوں، شرکی الفاظ بھی نہ ہوں، اور فلمی انداز کے دھن اور موسیقی اور راگ راگنیوں کا خیال نہ ہو، نعت پڑھی جائے محبت میں، وہ جائز ہے۔ حضرت حسان حضور کی نعت نہیں پڑھتے تھے؟ اگر ایک آدمی شوگر کا مریض ہے اور دن میں اس کو 3-4 دفعہ دوائی کھانی پڑتی ہے تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ آپ کو ایسی دوائی دے دیں گے جو 12 گھنٹے تک کام کرے، روزہ بھی رکھے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے روزے والے لوگ ہیں جن کو ایک دن میں 1 دفعہ دوائی یا اور ڈاکٹر، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کرنا دوائی، اس کی رائے لیں کہ مجھے کتنی ڈوز لینی چاہیے تاکہ میرا روزہ گزر سکے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مکہ مدینے میں تو روزہ اتنا آسان ہے نا جتنا دنیا میں کہیں نہیں۔ ایک تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مہینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، ساری رات جاگتے ہیں، صبح کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، ظہر میں اٹھتے ہیں، تو دن تو ختم ہو گیا، باقی روزے کی تکلیف کے سب ہوتی ہے۔ یہاں تو مفت میں روزے ہیں، مزے کے مزے ہیں۔ ہر کسی کو صحیح روزے کی توفیق دے۔ مجھے بھی تکلیف ہے، پیشاب کی دعا کریں، اللہ پاک رحمت فرما دے تاکہ روزے سے اللہ محروم نہ فرمائے۔ پانی زیادہ استعمال کرنا، اور روزے میں تو پانی آدمی استعمال کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو حضور کی پوری امت سے رحم فرمائے، اور روزہ بھی، قیام بھی، سیام بھی، رحمت بھی، برکت بھی، اثرات بھی، ثمرات بھی اللہ سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میری بہن کی شادی کی دعا کریں، اللہ سب بچیوں کے رشتے آسان کرے اور سب کا مستقبل روشن فرمائے۔ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ جائے تو اس کو دم جو ہے وہ حدود حرم یعنی مکے میں دینی ہوگی، اپنے ملک میں نہیں دے سکتا۔